اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، عرب کے دو مشہور بت جن میں سے ایک کو صفا اور دوسرے کو مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا۔ عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے، بلکہ خود اللہ پاک کی ذات نے انہیں بنایا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اصاف اور نائلہ دو ایسے انسان ہیں جن کو اللہ پاک نے بت بنا دیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فیش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا جس کا نام اصاف بن یالہ تھا۔ اصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی حفظ تک جا پہنچی تھی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسب دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اصاف کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ جب وہ دونوں خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روح کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے تو یہ دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دونوں اللہ پاک کی مقدس جگہ پر زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہ پر بدکاری کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے قریب بالکل وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آتے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں کو اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی محبت کو دیو اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہوگی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ کے بت پر عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے۔ ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہالت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا۔
اور فرمایا کہ زید بن حارث کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا؟ تو حضرت بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے اس کے بعد کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہی نازل فرمائی۔ ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ اور دعوت دینا شروع کر دی۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ بے شک باطل نے ایک دن ختم ہی ہو جانا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصحاف اور نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اصحاف اور نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اصحاف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم